اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل خلق کیا۔ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد سب سے افضل جو بنایا وہ حضرت انسان کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ کہ ملائکہ سے بھی افضل بنایا، اور سب مخلوقات میں سے افضل بنانے کے بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان افضل ہی رہے۔ ایک خاص منصب کے لیے اس نے ہمیں خلق کیا، ایک خاص مقصد کے لیے اس نے خلق کیا۔ ہم اس کے مقصد کو، جو خدا چاہتا ہے، جو منصب خدا چاہتا ہے، جو ہمیں اللہ عطا کرنا چاہتا ہے، بجائے ہم اس کو لیں، بجائے اس کو ہم فالو کریں، ہم اس سے دور جانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ انسان بالا جائے، اوپر جائے، مگر ہم پستی کی طرف جانے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انسان میں نقص ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان پستی کی طرف جاتا ہے۔ ان میں سے جو اہم وجہ ہیں وہ یہ ہے کہ انسان نادان ہے، جاہل ہے، انسان محمد وآل محمد سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ اگر علم سے دور ہوگا تو اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ پستی کی جانب جاتا ہے۔ اگر کچھ عالم ہے تو وہ پھر غلطیاں کرتا ہے، یعنی علم پہ عمل نہیں کرتا۔ علم پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان پھر پستی کی جانب جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا، اگر وہ مقصد، وہ مقام انسان پا لے تو انسان کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ مگر متاسفانہ ہم بجائے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانیں، محمد وآل محمد کے فرامین کو مانیں، اس کو ہم نہیں فالو کرتے، بلکہ خود ساختہ چیزیں بناتے ہیں، خود ساختہ ہم خرافات ایجاد کرتے ہیں۔ تو مقصد ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، خدا تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہم دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تمہید زیادہ نہ ہو جائے، آپ ذرا یہ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو سو سکے نہ رات بھر تھے منتظر، نہ جانے کتنے لوگ تھے جو سو سکے نہ رات بھر تھے منتظر۔ میں حسین دا نوکر، میری نوکری کمالے، حسین دا نوکر۔ ناظرین محترم، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ نوع خان ہے، حسن صادق اس کا نام ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے انسان کو کتنا مقام عطا کیا ہے، مگر یہ کیا کر رہا ہے، یہ آپ نے خود نوٹ کیا۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تردید کروں، میں ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں یہ روایت کو درج کیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، محب آیا، جو مولا کا شیعہ تھا۔ تو وہ مولا کو دیکھتے ہی مولا کے قدموں میں گرنے لگ گیا۔ تو مولا نے اس کو اٹھایا، قدموں سے سینے کے ساتھ لگایا، اور لگانے کے بعد مولا نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو۔ تو اس نے عرض کی کہ مولا، ہم آپ کے محب ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو لہذا ہم احترام کی خاطر ہم کرتے ہیں اس طرح۔ تو مولا نے فرمایا بے شک آپ ہمارے محب ہیں، آپ شیعہ ہیں، اطاعت میں تم لوگ، مولا نے فرمایا، بہت قیمتی نقطہ ہے یہ، میں کیا کہوں، کوئی اتنا قیمتی نقطہ ہے کہ اس کو بندہ لکھ کے گلے میں ڈال لے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اطاعت میں تم لوگ ہمارے غلام ہو، مگر ویسے ہمارے بھائی ہو، ویسے ہمارے برادر ہو، اطاعت کرنے میں ہمارے غلام ہو، یعنی تم نے اطاعت اس طرح کرنی ہے جس طرح غلام اطاعت کرتا ہے آقا کی، تو ویسے کیا ہو، تم ہمارے برادر ہو۔ مولا نے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگ اطاعت میں تو غلام نہیں بنتے، ویسے تو دور کی بات ہے، ہم اطاعت میں ہی غلام نہیں بنتے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اطاعت میں محمد وآل محمد کے غلام بنیں۔ نتیجہ دوں کہ امام نے اس شیعہ کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ امام نے اس چیز کو پسند نہ کیا
کہ یہ آئیں اور ہمارے قدموں میں پڑے رہیں اور ہمیں اس طرح کے کام کریں۔ امام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا بلکہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اس کے علاوہ ایک روایت ہے، یہ تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی نے بھی نقل کی ہے، اور دور منصور میں بھی ہے، اہل سنت کی کتاب ہے تفسیر ہے، انہوں نے بھی نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، تو وہ کہتا ہے، وہ رسول خدا کا صحابی تھا، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم عام لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں اور آپ کو بھی سلام کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی احترام کے لیے، آپ کی عزت کے لیے آپ کو سجدہ کروں، آپ کے سامنے جھکوں، سجدہ کروں، تو کیونکہ عام لوگوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں تو آپ کو بھی سلام کرتے ہیں، لہذا یہ بہتر نہیں ہے، یعنی کچھ فرق ہونا چاہیے آپ کے احترام میں اور لوگوں کے احترام میں فرق ہونا چاہیے، یعنی باقی لوگوں میں اور آپ میں۔ تو رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا نہیں، تم مجھے جیسے سلام کرتے ہو ایسے ہی کیا کرو، جیسے عام لوگوں کو کرتے ہو ویسے جیسے کرتے ہو اسی طرح مجھے بھی کیا کرو، احترام میں تو مجھے ہرگز سجدہ نہیں کر سکتے۔ نفی کی فرمایا اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی احترام کی خاطر بھی معصوم نے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ اور امام رضا علیہ السلام کا جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے لوگ قدموں میں گرنے لگ گیا وہ بندہ، تو انہوں نے وہ بھی روکا۔ تو ایک مقام ہے انسان کا، یعنی خاص طور پہ شیعہ نے علی ابن ابی طالب کا، معصومین نے بہت بڑا مقام بتایا ہے، مقام ہے، ہم اپنے مقام کو کھوتے ہیں، نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم عزت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں برے صغیر میں خصوصاً ہمارے پنجاب میں یہ ایک بہت بڑی رسم ہے کہ ہم تو قلندر کے کتے ہیں جی، کوئی کہتا ہے کہ ہم قلندر کے کتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مولا علیہ السلام کے کتے ہیں، جبکہ مولا نے کبھی نہیں کہا کہ تم ہمارے کتے بنو، مولا تو کہتے تم ہمارے عبد بنو، تم ہمارے غلام بنو، تم ہماری اطاعت کرو۔ مولا اوپر لے جانا چاہتے ہیں ہمیں، مولا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے شیعہ بنو، محب بنو، مولا ہمیں حقیقی انسان بنانا چاہتے ہیں، انسان کامل بنانا چاہتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہ ہم کتا بننے کے بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم کتا ہیں، جبکہ کتا ایک نجس العین چیز ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، اتنی نجس العین ہے، وہ نجس العین بننے پہ کیا فخر ہے؟ جیسا کہ تاریخ خلفاء میں ملتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کاش میں پرندہ ہوتا، میں باغ کھاتا اور میں وہ کیا ہوتا پھل کھاتا، یہ کھاتا وہ کھاتا، تو وہ پرندہ بننے پہ اس کی نادانی یہ ہے کہ وہ پرندہ بننے پہ خوش ہو رہا ہے۔ اور شیعہ نے علی ابن ابی طالب، جبکہ جن کا امام علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت جو علم لدنی کے مالک ہیں، ان کے مرید وہ پرندے سے بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم کتے ہوتے ہیں۔ افسوس۔ تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے ناظرین۔ ٹھیک ہے سید کا احترام ہے، احترام ضروری ہے سادات کا، وہ ضرور آپ بجا لائیں، جو سادات کا احترام نہیں کرتا وہ اس کا شیعہ نے علی ابن ابی طالب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ نے علی ابن ابی طالب اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں بہت سختی سے حکم دیا گیا سادات کا احترام کرنے، مگر یہ احترام نہیں ہے، یہ انسان اپنے آپ کو تجلیل کر رہا ہے، اپنے آپ کو پست کر رہا ہے، اور جو سامنے کروا رہا ہے وہ بھی غلط کروا رہا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرنے دے، روکے۔ ایک طرف تو دیکھیں یہ مداح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مداح سید الشہداء ہے، دوسری طرف یہ کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے، گر رہا ہے اس کے قدموں میں۔ بھئی کیا تمہیں ضرورت ہے؟ مسافہ کرنے کا حکم ہے معصومین علیہ السلام کے فرامین میں دیکھیں کہ مسافے کا حکم ہے کہ مسافہ کریں، پھر اس کے بعد حکم ہے کہ آپ گلے لگیں، پھر اس کے بعد حکم ہے کہ آپ مومن کا ماتھا جو ہے نا بوسہ دیں ماتھے پہ۔ اس طرح کا کوئی ایک ضعیف سے ضعیف فرمان بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سید کو یا کسی مومن کو ملیں تو اس کے قدموں میں آپ گر جائیں اور اس کے جوتا چومنے لگ جائیں، کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ یعنی سیرت معصومین، فرامین معصومین کے یہ خلاف ہے، مگر ہم لوگ کیا ہیں جو اس چیز کو ٹوکے جو روکے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو احترام کے خلاف ہے اور یہ غلط ہے، جبکہ اس طرح کا چیز کو نہیں اپنانا چاہیے، اس کو رواج کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر یہ رواج چلتے رہے تو بہت زیادہ ہمارے مذہب پہ اٹیک ہوتے ہیں، تو اس اٹیک کو ہم کیسے جواب دیں گے؟ تو لہذا ناظرین کوشش کریں کہ سیرت معصومین کو فالو کریں، معصومین کے فرامین کو فالو کریں۔ یہ پیری مریدی کا جو تصور ہے یہ مذہب تشیع میں نہیں ہے، پیری مریدی کا تصور مذہب تشیع میں نہیں ہے، جو جیسے یہ بیعت ہوتی ہے، ایک بیعت کروائی جاتی ہے اور پھر بیعت کرواتا ہے اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی عجیب و غریب رسومات ہوتی ہیں، اس طرح کے نہیں۔ غیبت میں سوائے محمد و آل محمد کے کوئی یعنی معصوم امام کی بیعت ہوتی ہے، یا امام جس کا حکم دے کہ فلاں کی تم بیعت کرو میری طرف سے تو اس کی ہوتی ہے۔ غیبت میں کسی کی بیعت کرنا حرام ہے۔ تو کچھ شیعہ نے علی میں نے سنے ہیں، وہ نادان ہے یقیناً
کہ وہ بیعت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی بیعت میں ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس کو بھی آپ اس کو ہٹائیں اور اس کو رد کریں۔ تو جو معصومین علیہ السلام نے جس طرح احترام کا ہمیں حکم دیا ہے اس طرح ہمیں احترام بجا لانا چاہیے، محمد و آل محمد کے فرامین پہ عمل کرنا چاہیے۔ کسی ایک کتاب میں نہیں ہے، حسن صادق سے میں گزارش کروں گا آپ دکھلا دینا، کسی ایک کتاب میں نہیں ہے کہ آپ کسی سید سے یا کسی مومن کے قدموں بیٹھ کے اس کے قدموں میں جا کے گر جائیں ملتے وقت یہی طریقہ ہے کہ آپ مصافحہ کریں اور گلے لگیں۔ گلے لگنے کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا، مصافحے کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا، اور حتیٰ کہ گلے لگنے کا تو یہ ہے کہ شیطان کی چیخ نکل جاتی ہے اور وہ روتا ہے، اور اس کے علاوہ ہے کہ آپ گردن کا بوسہ دیں یا ماتھے کا بوسہ دیں۔ اس طرح کے احترام معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ طریقے بتائے ہیں، ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا، ہم نے خود جدید ایجاد کرنا ہے، پھر اس کو ہم نے بہت فخر سے کرنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ احترام کا طریقہ صحیح ہے۔ کیا ہم جو بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے یا معصومین جو کرتے ہیں؟ اگر معصومین افضل ہیں، اگر وہ ہادی ہیں، وہ امام ہیں، تو پھر ہمیں ان کو ماننا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے نفس کی، نہ کہ کسی بڑے بزرگ کی بات کو ہم فالو کریں۔ وہ جو کرتا ہے تو لہٰذا میں بھی کرتا ہوں، وہ مولانا کرتا ہے، وہ ذاکر کرتا ہے، وہ خطیب کرتا ہے، وہ پیر کرتا ہے، وہ مرشد کرتا ہے، وہ چودھری کرتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ نہیں، کوئی بھی ہمارے لیے حجت نہیں سوائے محمد و آل محمد کے۔ انہوں نے جو حکم دیا ہے، جو ان کا سیرت ہے، اس میں اگر ملتا ہے تو چشم کریں، ورنہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام بھی ہو۔ جو آل محمد کے گھر سے جو چیز نکلی ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور وہ ہمارے لیے حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے لیے چیز حجت نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں آخر میں گزارش کروں گا کہ خرافات سے بچیں۔ انسان کا ایک مقام ہے، انسان کو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے مقام تک پہنچے، تو لہٰذا اس مقام تک ہمیں پہنچنا ہوگا۔ تو سیرت معصومین علیہ السلام کو ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، ورنہ اگر سیرت شیطان کو فالو کریں گے تو یقیناً ہم گمراہ ہی ہوں گے، اور آخر نتیجہ وہی ہوگا جو گمراہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔